السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ نساء آیت نمبر 11 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبويه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ قرآن مقدس کی سورۃ نساء کے اس حصہ میں وراثت کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دو آیات مبارکہ میں 11 اور 12 تقریباً وراثت کے موٹے موٹے مسائل ہیں یہاں بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے بھی حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر۔ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاء، اور پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ، تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے۔ یعنی اگر صرف لڑکیاں ہی ہیں، بچے نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو لڑکیوں کے لیے اس کل ترکے کا تیسرا حصہ 2/3۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا۔ اگر زیادہ لڑکیاں ہیں، دو یا دو سے زیادہ، تو ان کا 2/3 حصہ ان لڑکیوں کا ہے۔ اور ایک لڑکی، اگر ایک ہی لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے، تو اس کے لیے فرمایا کل ترکے کا آدھا حصہ ہے۔ یعنی بیٹی کو آدھی وراثت جو بیٹی کو ملے گی اور آدھی دوسرے لوگوں کو چلی جائے گی، وہ اس کا معاملہ پھر آگے علیحدہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یعنی جو آدمی فوت ہو گیا، اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ ان کان لہ ولد، جو اس نے چھوڑا ہے اگر میت کے اولاد ہو، یعنی اگر میت کے اولاد ہے تو والدین کا حصہ بھی اس میں چھٹا حصہ ہے۔ دونوں، یعنی والدین اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے بھی حصہ معین ہے۔ اگر وفات پانے والا شخص صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے وراثت میں چھٹا حصہ ہے۔ یعنی میت کے ترکہ میں 1/3 جو ہے وہ والدین کو چلا جائے گا اور 2/3 اولاد میں تقسیم ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کے اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص لا ولد ہے تو اس کے ترکہ میں سے اس کی ماں کو 1/3 اور باپ کو 1/3، یعنی باپ کا حصہ ماں سے چونکہ دگنا ہوتا ہے، اور باپ کو 2/3، ماں کو 1/3 اور باپ کو
2/3 فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ، یعنی اگر مرنے والا بے اولاد ہے لیکن اس کے بہن بھائی ہیں تو ایسی صورت میں ماں کا حصہ مزید کم ہو کر 1/3 کے بجائے چھٹا رہ جائے گا اور باقی باپ کو ملے گا، لیکن بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ باپ کی طرف سے وراثت کے تو حقدار ہو سکتے ہیں، یعنی انہیں ڈائریکٹ نہیں ملے گا، لیکن ساتھ ہی فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی اس وصیت کی تعمیل جو کہ وہ کر جائے یا بعد ادائے قرض، یعنی اس میں ایک خاص بات جو بتائی گئی ہے آخر میں وہ یہ ہے کہ یہ تمام ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے اس آدمی کے ذمے اگر کوئی قرضہ واجب الادا ہے تو پہلے وہ قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے اپنی اس دولت کے بارے میں کسی رفع عامہ کے کام میں، کسی خاص آدمی کو، بیوہ یتیم کو یا کسی اور کے لیے، تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور پھر جب باقی جو حصہ بچے گا وہ اس طرح تمام ترکہ جو ہے اس قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑ دو کہ کون تمہارے لیے بہتر ہے اور نہیں، اور شریعت میں وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا آدمی، جتنی اس کی دولت ہے، جتنی اس کی جائیداد اس نے چھوڑی ہے، اس کے 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قانون میری طرف سے بنا دیا گیا ہے، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں، میری وراثت میں خام خواہ ان کے لیے کیوں حصہ جائے گا، کیا کریں گے، وہ کھا پی چکے، زندگی گزار چکے تھے، اب انہیں وراثت کی کیا ضرورت ہے، اب تو یہ میری اولاد کو ملنی چاہیے۔ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ بس اللہ کا جو قانون ہے اس کو ماننا ہے، اللہ کے ہر قانون میں حکمت ہے۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علیمًا حکیم، اللہ فرماتے ہیں اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے، کون تیرے لیے بہتر ہے، اور حکمت بھی ہے۔ اللہ فرماتا اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، انسان کی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو انسان کو چاہیے جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزرے، بس اس میں اپنی ذاتی عقل سمجھ اس کو دخل نہ دے۔ جو اللہ نے حکم فرمایا یہ وراثت کے چند اصول ہیں، اور اگلے کچھ اصول جو ہیں وہ اگلی آیت مبارکہ میں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خاص طور پہ وراثت کے اصول جو ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون ہیں، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔